انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، آج کا خطبہ جمعہ حق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امت پر کیا ہے، اس سلسلہ میں چند معروضات عرض کروں گا۔ عام طور پر حقوق اللہ بیان ہوتے رہتے ہیں، حقوق العباد بیان ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ حقوق والدین، میاں بیوی کے حقوق، اس طرح مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ میرے دل میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس امت پر حق ہے، تو اس سلسلہ میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک کلمہ گو مسلمان، اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں اس پر توجہ دے اور ان کا خیال رکھے۔ 7 بڑے حقوق علماء نے ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے ہمارا الایمان الصادق بہ صلی اللہ علیہ وسلم وتصدیقہ فیما اوتی بہ، کہ سچے دل کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات اور شریعت لے کر آئے ہیں اس پر بھی ایمان لانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ التغابن ہے، فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، تم پر لازم ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور کو جو وہ لے کر آئے ہیں، جو ہم نے ان پر نازل کیا ہے، اس پر بھی ایمان لاؤ، یعنی قرآن مجید، احکامات شریعت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امی ہیں ایمان لاؤ، اور الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اور اسی طرح ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے کلمات پر۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ بات وہی آ گئی، یعنی احکامات، اس کے کلمات پر یعنی احکامات پر بھی ایمان لاؤ اور جو ہدایت وہ لے کر آئے ہیں اس کی اتباع کرو۔ اسی طرح سورہ الفتح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امرت ان اقاتل الناس، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ یعنی کافروں کے ساتھ قتال کروں، جنگ کروں، لڑائی کروں، یہاں تک کہ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں اور اس بات کی گواہی دے دیں، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اسی طرح مجھ پر ایمان لائیں اور جو میں لے کر آیا ہوں اس پر بھی ایمان لائیں۔ یہ چند آیات اور احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور جو احکامات اور شریعت آپ لے کر آئے ہیں اس پر بھی ایمان لانا، یہ پہلا حق ہے۔ علماء نے لکھا کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟
یہ بھی سن لیں، تصدیق نبوتہ، آپ کی نبوت کی تصدیق کرنا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی تصدیق کرنا، اور اس بات کی تصدیق کرنا کہ وَأَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ لِلْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنوں اور انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وَتَصْدِيقُهُ فِي جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ، اور اس بات کی تصدیق کرنا کہ جو کچھ بھی آپ نے فرمایا، جو کچھ بھی آپ لے کر آئے ہیں، اس سب پر ایمان لانا، تصدیق کرنا، یہ ایمان کا تیسرا جز ہے۔ وَمُطَابِقَةُ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ بِذَلِكَ شَهَادَةُ اللِّسَانِ، اور فرمایا کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل تصدیق کرے اور تمہاری زبان اس کی گواہی دے۔ صرف دل کی تصدیق ناکافی ہے، اور صرف زبان کی گواہی بھی ناکافی ہے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بچپن میں یہ پڑھایا گیا، جب مسجد میں مولوی صاحب کے پاس ہم قاعدہ پڑھنے جاتے تھے تو ہمیں ایمان کیا ہے یہ بتایا جاتا تھا۔ وہاں ایک ایمان مجمل ہوتا تھا، ایک ایمان مفصل ہوتا تھا۔ چنانچہ ایمان کی جو صفات ہیں ان میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ جو ہمارا دل تصدیق کر رہا ہے، ہماری زبان اس کی گواہی بھی دے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور میرے عزیزو دوستو، اگر زبان اور دل کی بات میں تطبیق نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ اس لیے کہ صرف زبان کا اقرار، صرف زبان کا اقرار یہ ایمان کے لیے کافی نہیں۔ کیوں جی؟ مکہ کے جو منافق تھے وہ زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے، اور دل کی تصدیق زبان سے اقرار نہ ہو یہ بھی ایمان کے لیے کافی نہیں۔ مکہ کے جو مشرک تھے وہ دل سے مانتے تھے کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ ابو طالب مانتا تھا، یہ لوگ مانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ دوسرا حق، وجوب طاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم والحذر من معصیتہ۔ ہمارا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ڈریں۔ چنانچہ فرمایا فَإِذَا وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهِ وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا جَاءَ بِهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ، جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اب اس پر لازم ہے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کئی جگہ پر نقل فرمایا، چنانچہ سورہ انفال میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ مت موڑو، وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم سنتے ہو یعنی جانتے ہو۔ اسی طرح سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دیتے ہیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس سے اللہ کا رسول روکتا ہے فَانْتَهُوا، اس سے رک جاؤ۔ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت سے بچو، کہ اگر تم
اللہ کے رسول کی احکامات کی مخالفت سے بچو گے نہیں، مخالفت کرو گے تو ان تصیبہم فتنۃ، گویا کہ تم فتنے میں پڑ گئے، او یصیبہم عذاب علیم، اور گویا ایسے ہے کہ تم پر دردناک عذاب ہے۔ پھر اسی طرح سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا، یہ اس کے لیے اس کی لائف کی سب سے بڑی کامیابی، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حدودات قائم کی ہیں ان سے تجاوز کیا، تو کیا فرمایا؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا، ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، مہین۔ اب ایک تو احادیث بھی سن لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت۔ فرمایا من طاعنی فقد اطاع اللہ، سرکار فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، توجہ کریں، فرمایا کہ میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ومن یابا، بھلا جنت میں جانے سے کون شخص انکار کرے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من طاعنی فدخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کر رہا ہے وہ دراصل جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مسلمانوں پر تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا محبتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اب محبت کیسی؟ فرمایا اکثر من الاہل والولد والوالد والناس اجمعین، کہ اپنے اہل و عیال سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو اپنے آباء و اجداد سے، وَأَبْنَاؤُكُمْ اپنی اولاد سے، وَإِخْوَانُكُمْ اور اپنی بہن بھائیوں سے، وَأَزْوَاجُكُمْ اور اپنی بیویوں سے، وَعَشِيرَتُكُمْ اور اپنے قبیلہ اور خاندان سے، اپنے قبیلہ اور خاندان سے، وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا اور اس مال سے جو تم جمع کرتے ہو، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور اس تجارت سے جس کے لاس ہونے کا تمہیں ہر وقت خدشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور ان گھروں، ان محلوں، ان اپنے
ہاؤسز ان سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولی، اگر ان ساری چیزوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ہے، اور وہ جہاد فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر اور حکم آ جائے، یعنی عذاب کی شکل میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری و مسلم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا۔ کب تک؟ فرمایا یہاں تک کہ میں، یعنی میری ذات، سرکار فرما رہے ہیں یعنی میری ذات اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہ ہو جائے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ اور اسی طرح ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت والے دن بندہ کس کے ساتھ ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تم قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ بندہ کل قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہود و نصارہ کے ساتھ، ان کے چال چلن کے ساتھ، ان کی بود و باش کے ساتھ محبت ہے تو حشر بھی ان کے ساتھ، اللہ محفوظ فرمائے۔ اسی طرح سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مشہور، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں ایسی محبت کہ ہر چیز سے زیادہ سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے، ہر چیز سے، یعنی آپ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے لیکن مجھے اپنی جان ابھی عزیز ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر بھی میں عزیز نہ ہو جاؤں۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، ہاں اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی عزیز تر ہیں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا، الآن یا عمر، ہاں ہاں اے عمر، اب آئے ہو تم مقام مطلوب پر، اب تمہارا ایمان اس قابل ہے کہ اسے ایمان کہا جا سکے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، کیوں جی؟ نماز اللہ کا، مجھے معاف کریں لیکن حقیقت یہ ہے، ہم اپنے دفتر میں، اپنے کیا اسے کہتے ہیں، کارخانے میں، فیکٹری میں اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے رجسٹر کھلا ہوا ہے اور ہم حساب کتاب کر رہے ہیں، یا اپنے کیس جو ہے وہ سالو کر رہے ہیں، دفعتاً ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آئی۔ اب ہماری کیفیت کیا ہے؟ اگر تو ہم وہ دفتر بند کر دیں اور اٹھ کر نماز کے لیے مسجد میں چلے جائیں تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے نزدیک نماز اہم ہے۔ اور میرے عزیزو دوستو، اگر
ہم نے آذان کی آواز کو سنا اور سن کر سنا ان سنا کر دیا اور نہیں اٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے آذان کی کوئی پرواہ نہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں۔ گویا کہ ہم اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ نماز غیر اہم، صلاۃ غیر اہم، اذان غیر اہم، اللہ کا حکم غیر اہم، اللہ کے رسول کا حکم غیر اہم۔ اگر اہم ہے تو وہ میرا کاروبار ہے، میری فیکٹری ہے اور میرا کارخانہ ہے۔ دعویٰ تو ہم سارے کرتے ہیں نا جی، کیوں جی؟ دعویٰ تو ہم نعرے تو بڑے مارنے ہیں یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو محبت کی چند علامات بتاؤں گا۔ دیکھیں جی، علامات سے چیز پہچانی جاتی ہے، کیوں جی؟ مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ ڈاکٹر کو جا کے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، ڈاکٹر کہتا ہے منہ کھولو، کرو، وہ آپ کے سینے پہ وہ کیا کہتے ہیں لگائے گا، چیک کرے گا، کمر پہ لگائے گا، اچھا وہ کہے گا کھانسی آتی ہے، اچھا تمہیں جسم درد کرتا ہے، یہ ہے، تین چار علامات کے ذریعے وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ بخار ہے۔ یعنی بخار کا کیسے پتہ چلا جی؟ علامات سے۔ بخار کا کیسے پتہ چلا؟ علامات سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ علامات سے پتہ چلے گا۔ اب میں علامات بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ تظہر فی الاقتداء بہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے۔ وَاتِّبَاعُ سُنَّتِهِ، دوسری علامت آپ کی سنت کی کیا کی جائے؟ اتباع کی جائے۔ وَامْتِثَالُ أَوَامِرِهِ، اور آپ کے احکامات کو ماننا جائے۔ تیسری علامت آپ کے احکامات کو کیا کہا جائے جی؟ حکم آ گیا ہم چپ کر جائے، دلیل نہ دیں یار، برائے مہربانی۔ آج جیسے بڑے ہوشیار بن رہے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہوشیار نہ بنے، عقل مند بنے، چلاک نہ بنے، عقل مند بنے۔ ہم بڑے ہوشیار اور چلاک بنتے ہیں، ہم اوپر سے دلیلیں، نہیں جی انج بھی ہو سکتا ہے، نہیں جی انج بھی ہو سکتا ہے، بس اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، ہم اپنے ہونٹوں کو سی لیں، چپ کر جائیں۔ امتثال اسے ہی کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ امتثال کسے کہتے ہیں؟ اسے ہی کہتے ہیں۔ صحابہ کے سامنے کئی واقعات ہوتے تھے، صحابہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں یا رسول اللہ ایسے ہے، لیکن مان لیا کرتے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا، باپ نے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ باپ نے شعروں میں یہ کہا کہ میرے باپ کا بیٹا گم ہو گیا، ڈھونڈتا پھر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، دنیا میں پھر رہا ہے، اور اشعار کہتا ہے میرے بیٹے میرے اونٹ تو چل چل کر تھک جائیں گے، میں نہیں تھکوں گا، تجھے تلاش کرتا رہوں۔ اور تلاش کرتے کرتے جب پتہ چل گیا کہ وہ پتر تھے مدینے میں، آگے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سمجھا کہ شاید غلام بنا کے رکھے آئے۔ سرکار سے پوچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لے جاؤ، سو جاندہ جی تے لے جاؤ، میں نہیں ڈکدا۔ اب باپ نے کہا بیٹے سے چل بھائی پتر، تو بیٹا کہتا ہے ابا جان نہیں۔ میں کہتا ہوں زید قربان تیرے اس فیصلے پر، زید قربان تیرے، اگر تو باپ کے ساتھ چلا جاتا تو تجھے کون جانتا؟ کیوں جی؟ کیا ایسا جگرا ہے کسی کے پاس کہ غلامی کو ترجیح دی جا رہی ہے آزادی پر؟ باپ کے ساتھ جانے سے انکار کیا جا رہا ہے، باپ کے ساتھ نہیں گیا۔ واحد صحابی ہے 1,24,000 صحابہ میں سے،
یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آتا ہے، ایویں نہیں جو مرتبے لگتے۔ اور کیا فرمایا؟ وَإِجْتِنَابُ نَوَاهِهِ، اور آپ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رک جائے، آپ کا ادب کیا جائے، ہر تنگی میں ہر آسانی میں ادب۔ اور چوتھا جو حق ہے وہ ہے الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ بھائی درود پاک پڑھنا جو ہے اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، وقت میرے پاس کم رہ گیا۔ فضائل تو آپ جانتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہے، ہاں جس نے ایک دفعہ درود پڑھا اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ میں آؤں گا اس طرف کہ کن مواقع پر صلات پڑھنی چاہیے، کن مواقع پر درود پڑھنا چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام۔ اس کتاب میں انہوں نے 40 سے اوپر موقع بتائے ہیں کہ جہاں پر درود پڑھنا چاہیے، چند میں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عند دخول المسجد، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے درود پڑھنا، اور وعند الخروج منہ، مسجد سے باہر نکلتے وقت درود پڑھنا، وبعد اجابت المؤذن، مؤذن اذان دے اس کے بعد درود پڑھنا، وعند الاقامت، اقامت کے وقت درود پڑھنا، وعند الدعاء، دعا میں درود پڑھنا، وفی التشہد فی الصلاۃ، نماز میں تشہد کے بعد درود پاک پڑھنا، وفی صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ میں درود پڑھنا، وفی الصباح والمساء، صبح و شام درود پڑھنا، وفی یوم الجمعہ، آج جمعہ کا دن ہے کثرت سے درود پڑھنا، وعند اجتماع القوم قبل تفرقہم، لوگ اگر کہیں پر جمع ہوں، بیٹھے ہوں کسی مجلس میں کسی پروگرام پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر یہ ہے کہ مجلس کو برخاست کرنے سے پہلے آپ پر درود پڑھا جائے، صلی اللہ، بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفی الخطب کا خطبتی یوم الجمعہ، خطبے میں درود پڑھنا، عیدین میں تکبیرات کے وقت درود پڑھنا، صفا مروہ پر درود پڑھنا، وعند الوقوف علی قبری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مبارک پر پہنچا جائے تو درود پڑھا جائے، اور اسی طرح ہر غم پریشانی میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا اس غم اور پریشانی کو ختم کر دے گا۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری فیصلہ ماننا۔ کیوں جی؟ آپ کے فیصلے کو، آپ کے حکم کو حکم سمجھنا، فیصلہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، تمہارے رب کی قسم اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ سمجھو۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹا حکم یہ ہے کہ جو آپ کا مقام ہے وہ مقام آپ کو دینا۔ فرمایا کہ بلا غلو ولا تقصیر، نہ اس میں غلو کیا جائے اور نہ تقصیر کی جائے، یہود و نصارہ کی طرح کہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بلکہ کیا ہے، نہ اس میں غلو ہو اور نہ تقصیر ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا؟ مختصر سن لیں۔ فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم آپ کو مقام یہ دیں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَهُوَ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَهُوَ سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَهُوَ صَاحِبُ الْمُقَامِ الْمَحْمُودِ وَالْحَوْضِ الْمَوْرُودِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی نفع اور اپنے کسی نقصان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک نہ سمجھنا۔
یہ ہے آپ کو مقام دینا۔ پھر ساتواں کیا ہے؟ احترامہ و توقیرہ و نصرتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، توقیر کی جائے، نصرت کی جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ کرو کسی بات میں۔ اتباع کا حکم ہے، اپنی رائے نہیں، اپنی رائے نہیں، اتباع کا حکم ہے ہمیں۔ اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور آپ کی نصرت، یہ آپ کا ہم مسلمانوں پر حق ہے۔ اور اگر کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو اس کا مؤثر جواب دینا یہ ہم پر لازم ہے۔ مؤثر جواب، چھوٹا موٹا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ لوکی آندے نے کوئی گل نہیں جی، گستاخ رسول نو معاف کر دیو، خیر ہے۔ بڑے فلاسفر آپ کو ملیں گے، فلانے نو چھڈ چھڈیا، فلانے نو چھڈ چھڈیا، فلانے نو چھڈ چھڈیا، آپ نے تے رحم دا حکم دیتا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ رحمت للعالمین ہے، لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا، قرآن کہتا ہے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ ہن دسو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و توقیر مسلمانوں کے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ یہ معاملہ صرف ایمان کا نہیں ہے۔ کیوں جی؟ یہ معاملہ صرف ایمان کا نہیں، یہ دل کا معاملہ ہے، ہمارے دلوں میں بستے ہیں سرکار۔ کتنے واقعات فتح مکہ کے موقع پر فرمایا وہ لوگ جنہوں نے میری شان میں گستاخی کی ہے، کعبۃ اللہ کے غلاف اس کی چادروں کے اندر بھی چھپے ہوئے ہونا، ان کو وہاں سے نکال کر قتل کرو۔ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ گستاخ رسول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اس نے پوری امت کی گستاخی کی، اور گستاخ رسول گستاخی کر کے بعد میں یہ کہے میں توبہ کرتا ہوں، ٹی وی تے آ جائے میں توبہ کرتا ہوں، توبہ قبول نہیں۔ یہاں پر اسے سزا ملے گی کہ سر اس کا تن سے جدا کیا جائے گا، آخرت میں معاملہ ہے، اللہ توبہ کر لی تو ٹھیک ہے۔ کوئی گل ہے کہ چور چوری کر کے آکھے کہ میں توبہ کرنا، ٹھیک ہے، ہاتھ کٹوائے پھر توبہ کردہ پھرے۔ زانی زنا کرنے کے بعد، بدکاری منہ کالا کرنے کے بعد یہ کہہ دے میں توبہ کرتا ہوں، مانی جائے گی توبہ؟ دسو یار، ایک آدمی ہے اس نے خدا نہ خواستہ کسی کو بے آبرو کیا، اس کی عزت کے ساتھ اس نے کوئی ایسی حرکت کر لی، کرنے کے بعد کہے میں توبہ کرتا ہوں، مانی جائے گی توبہ؟ اس کو گل ہے یار۔ ادھروں گستاخی کر دینے، ادھروں آ جاندے نے جی اسی توبہ کرنے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جرم کے بعد توبہ قبول ہے تو عند اللہ، یہاں پر شریعت نافذ ہوگی، یہاں پر حدود اللہ نافذ ہوگی۔ اور میرے عزیز و دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جناب جب کہیں بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، جہاں کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، ہمارے پاس ایک ہی کام ہے، لعنت لعنت لعنت۔ بھائی ان کو دلائل سے جواب دو، ہو سکتا ہے ان کو غلط گائیڈ کیا گیا ہو۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ تم سارا دن بیٹھے رہتے ہو موبائل ہاتھ میں پکڑ کر، کھولو ان کو جواب دو ان کو دلائل کے ساتھ۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا
کہ میں نے پڑھا کہ کسی نے مجھے یہ لکھا کہ مسلمانوں کا نبی شہوت پرست تھا. تو میں نے کہا تو نے کیا جواب دیا؟ کہتا میں نے تو نیچے لکھ دیا لعنت. وہ میں نے کہا اسے جواب دو, اسے بتاؤ, ہو سکتا ہے اسے غلط گائیڈ کیا گیا ہو, اسے بتاؤ کہ نہیں ہم مسلمانوں کے نبی شہوت پرست نہیں تھے. انہیں بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں عین جوانی کے دور میں 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کی ہے, اور آپ نے اگر 9 یا 11 شادیاں فرمائی ہیں تو ان میں کنواری کتنیاں تھیں؟ صرف ایک. بیوہ عورتوں کا سہارا بنے ہیں. انہیں بتاؤ یہ بات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ معصوم عورت سے بھی زیادہ حیا والے تھے, اور صرف سوشل میڈیا پر لانتیں بھیجنے سے کام نہیں چلے گا بھائی دوستو. اور یہ جو میں بات کہنے لگا ہوں یہ آخری بات, دنیا کے یہود, دنیا کے نصارہ, عیسائی, ہندو, ان سب کو کل قیامت والے دن ہمارے نبی کے در پر آنا پڑے گا. اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنا عرش لگائے گا, اور جب اپنا عرش لگائے گا تو اپنے دائیں طرف میری کرسی رکھے گا. تب یہود ہیں, تب نصارہ ہیں, تب عیسائی ہیں, تب ہندو ہیں, چاہے نمرود ہے, فرعون ہے, حامان ہے, ابو جہل ہے, جب اللہ کے تخت کے ساتھ میرے نبی کی کرسی دیکھے گا تو میدان محشر میں پھر میرے نبی کے ہی گن گائے گا. اس لیے میرے عزیزو دوستو اللہ تعالیٰ, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کی اس وساطت سے کہ جناب یہ انڈیا کے لوگ, انڈیا کے بے غیرت لوگ, اور تم نے ایک ایسی ذات کے بارے میں انتہائی شریف, آپ سے بڑھ کر کون شریف ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا والے. اس لیے میں کہوں گا کہ تم نے یہ جو بکواس کی ہے, تمہارے رویہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم انسان کی نسل ہی نہیں. اور میں تمہاری کیوں بات مانوں؟ قرآن کہتا ہے ان شانئک ھو الابتر, میرے نبی کی گستاخی کرنے والوں میں تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا. سورہ قلم میں اللہ فرماتا ہے عتل بعد ذلک زنیم, میرے نبی کی گستاخی کرنے والوں تمہاری نسل ہی مشکوک ہے. اس لیے جہاں کہیں بھی ہو سکتا ہے اس کی آواز اٹھانی چاہیے. ہمیں یہ برداشت, بولے ذرا, ہمیں یہ برداشت, ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے, شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی طرح کی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ایمان کا معاملہ نہیں, ہمارے دل کا معاملہ ہے, ہم نہیں برداشت کر سکتے. اور اگر کسی نے ایسی زبان نکالی کھینچ لیں گے, اگر کوئی قلم چلا توڑ دیا جائے گا, جہاں تک ہو سکا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا